السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں 5 حروف کے الفاظ، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو زبان کو فروغ دینے اور اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اردو کے الفاظ و معانی اور ساتھ ہی مترادفات اور ان کا استعمال پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آؤ گرامر سیکھیں، آؤ اردو محاورے اور اردو کہاوتیں اور اردو مضمون نگاری کورس کے اسباق بھی اسی چینل پر پیش کیے جاتے ہیں، جو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سب سے پہلا لفظ ہے انگور۔ حمزہ نون زبر ان، گاف واو پیش گو، انگو را ساکن، انگور انگور۔ اس کے معنی آتے ہیں ایک میٹھا میوہ، ایک میٹھا میوہ۔ ایک پھل آتا ہے جسے انگور کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اس کا استعمال کریں گے، 1 کلو انگور لے آؤ، 1 کلو انگور لے آؤ۔ انگور کا موسم بڑا قریب ہے۔ امرود، حمزہ میم زبر ام، را واو پیش رو، امرو دال ساکن، امرود امرود۔ اس کے معنی آتے ہیں جام پھل۔ ایک قسم کا پھل آتا ہے جسے امرود کہتے ہیں۔ تم امرود مت کھاؤ، تمہیں سردی ہو جائے گی۔ اگلا جملہ ہے مزدور۔ میم زا زبر مز، دال واو پیش دو، مزدو را ساکن، مزدور۔ اس کے معنی آتے ہیں مزدوری کرنے والا، اجرت پر کام کرنے والا، بوجھ اٹھانے والا، محنتی۔ یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ جیسے تم ایک مزدور کو لے آؤ، یہ سامان یہاں سے اٹھانا ہے۔ اس آدمی نے مزدوری کر کے گھر بنایا۔ بندوق، با نون زبر بن، دال واو پیش دو، بندوق قاف ساکن، بندوق۔ اس کے معنی آتے ہیں وہ لوہے کی نلکی جس میں بارود بھر کر چھوڑتے ہیں، وہ لوہے کی نلکی جس میں بارود بھر کر گولی بھر کر چھوڑتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی جو شکل کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بندوق۔ صندوق، صاد نون اس کا استعمال ہوگا تم بندوق مت اٹھاؤ ورنہ گولی چل جائے گی۔ صندوق، صاد نون زبر صن، دال واو پیش دو، صندو قاف ساکن، صندوق۔ اس کے معنی آتے ہیں باکس، پیٹی، یعنی جو بڑا سا بکسا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صندوق۔ تم یہ صندوق یہاں سے اٹھا کر ادھر رکھ دو۔ اخروٹ، حمزہ خا زبر اخ، را واو پیش رو، اخرو تا ساکن، اخروٹ اخروٹ۔ اس کے معنی آتے ہیں ایک قسم کا میوہ جس کا پھل بڑا سخت ہوتا ہے۔ جیسے 1 کلو اخروٹ لے آؤ۔ افسوس، حمزہ فا زبر اف، سین واو پیش سو، سین ساکن، افسوس۔ اس کا معنی آتے ہیں دریغ، پچھتاوا، غم، قلق، صدمہ۔ جیسے اسے امتحان میں ناکامی پر بہت افسوس ہوا۔ پردیس، پارا زبر پر، دال یا زیر دی، پردے سین ساکن، پردیس پردیس۔ اس کے معنی آتے ہیں ودیش، بدیس، غیر وطن، دوسرا ملک۔ جیسے وہ آدمی تو پردیسی ہے، وہ آدمی
پردیس میں رہتا ہے. پرہیز پا را زبر پر ہا یا زیر ہی پر ہے زا ساکن پرہیز. اس کے معنی آتے ہیں احتیاط، حذر، اجتناب، تقوی، خوف، ناجائز اور حرام سے دوری. تم اس سے پرہیز کرو یعنی اس سے بچو، اس سے احتیاط برتو، اس سے تو پرہیز کرنا بہتر ہے. اسباب حمزہ سین زبر اس، با الف زبر با، اسبا با ساکن اسباب. اس کے معنی آتے ہیں وجہیں، وسیلے، باعث، ضرورت کا سامان، اثاثہ. ان سب معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اسباب اسباب سفر، یا اس سبب سے میں نے اسے چھوڑ دیا، چند اسباب کے باعث میں نے وہ جگہ چھوڑ دی. بازار با الف زبر با، زا الف زبر زا، بازا را ساکن بازار. اس کے معنی آتے ہیں خرید و فروخت کی جگہ. اور اس کا دوسرا معنی منڈی، دکانوں کا سلسلہ، نرخ بھاؤ، بازاری ریٹ کیا ہے، فلاں جگہ بازار ہے جاؤ سامان لے آؤ. برسات با را زبر بر، سین الف زبر سا، برسا تا ساکن برسات. اس کے معنی آتے ہیں بارش کا موسم، ابھی برسات کا مہینہ ہے یعنی بارش کا موسم ہے. تلوار تا لام زبر تل، واو الف زبر وا، تلوا را ساکن تلوار. اس کے معنی آتے ہیں لمبے پھل والا ایک آہنی ہتھیار. پھل اس کو کہتے ہیں جو تلوار میں پکڑنے کا آلہ ہوتا ہے، تو اسی سے ہوا لمبے پھل والا ایک آہنی تیز ہتھیار. میدان جیسے اس کا استعمال ہوگا تم تلوار ہاتھ میں مت لو. میدان میم یا زبر میں، دال الف زبر دا، میدا نون ساکن میدان. صاف اور وسیع سطح زمین، چٹیل زمین یعنی برابر زمین کو کہتے ہیں میدان. فلاں جگہ کھیل کا میدان ہے، فلاں جگہ میدان ہے تم وہاں چلے جاؤ. حیوان ہا یا زبر ہے، واو الف زبر وا، حیوا نون ساکن حیوان. اس کے معنی آتے ہیں جاندار، ذی روح مویشی، چوپایا. جیسے کہیں گے وہ تو حیوان ہے، وہ حیوانوں کا کھانا ہے. انسان حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا نون ساکن انسان. اس کے معنی آدمی، بشر، انس و محبت رکھنے والا، وہ بھی تو ایک انسان ہے. اقرار حمزہ قاف زیر اق، را الف زبر را، اقرا را ساکن اقرار. اقرار اس کے معنی آتے ہیں ہاں، حامی، قبول، منظور، قول و قرار، عہد و پیمان. یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں. اس کے اقرار کو قبول کر لو، اس نے اقرار کر لیا، میں اقرار کرتا ہوں. انکار حمزہ نون زیر ان، کاف الف زبر کا، ان کا را ساکن انکار. اس کے معنی ہے نہ ماننا، منظور نہ کرنا. انحراف، مخالفت، یہ سارے کے سارے اس کے معنی ہیں. میں نے اس سے درخواست کی لیکن اس نے انکار کر دیا، میرے بارہا کہنے پر بھی وہ انکار کرتا رہا. دیوار دال یا زیر دی، واو الف زبر وا، را ساکن دیوار. اس کے معنی اوٹ، پردہ، پختہ پردہ، مکان یا چہار دیواری کا ایک پہلو.
حد رکاوٹ، جیسے اس کا استعمال ہوگا فلاں جگہ ایک بڑی دیوار ہے، میرے اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے۔ نقصان، نون قاف پیش نون، نق، صاد الف زبر صا، نقصا، نون ساکن، نقصان، اس کے معنی کمی، کوتاہی، قباحت، حرج، ضرر، خسارہ، گھاٹا۔ مجھے بہت نقصان ہوا، اس کی تجارت میں میرا بڑا نقصان ہوا۔ بھلائی، با میں ہا لگا، بھا، لام الف زبر لا، بھلا، حمزہ یا زیر ای، بھلائی، اس کے معنی ہے نیکی، بہتری، خیر خواہی، نیک نامی، فائدہ، حسن، خوبی۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں، جیسے وہ بھلا آدمی ہے، اس میں بھلائی ہے، اس کام کو کرنے میں بھلائی ہے، اسے کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ اور ان کے معنی اور ساتھ ہی ان کا استعمال تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کی لکھ کر اس کو مشق کریں گے، اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔